راولپنڈی سازش کیس جس کی کارروائی آج تک خفیہ ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں افواج پاکستان کے 1 درجن سے زائد اہم افسران کو گرفتار کر کے ان پر خصوصی عدالت کے بند کمرے میں مقدمہ چلا، لیکن اس کی کارروائی آج تک خفیہ رکھی گئی۔ علی ایسا لکھتے ہیں کہ ابھی ذرا دیر پہلے پاکستان کے دشمنوں کی ایک سازش پکڑی گئی ہے۔ اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ تشدد کے ذریعے ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلائی جائے اور اس مقصد کی خاطر افواج پاکستان کی وفاداری کو بھی ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ یہ بیان وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان 9 مارچ 1951 کو جاری کرتے ہیں، جس میں مشہور زمانہ راولپنڈی سازش کیس کا ذکر تھا۔ اس کیس میں افواج پاکستان کے 1 درجن سے زائد اہم افسران ملوث تھے۔ اس سازش کے الزام میں افسران کی گرفتاری ہوئی، ان پر ایک خصوصی عدالت کے بند کمرے میں مقدمہ چلا اور جس کی کارروائی آج تک خفیہ رکھی گئی ہے۔ مقدمے کے دوران بھی کارروائی کا تحریری طور پر ملوث افسران کو بھی فراہم نہیں کی گئی۔ حیدرآباد کی مرکزی جیل میں مقدمے کی سماعت 1951 سے 1954 تک 3 ججوں نے کی اور فیصلہ دیا۔ جن افسران کو حراست میں لیا گیا، میجر جنرل اکبر خان کو ان کا مبینہ سرغنہ بتایا گیا۔ اکبر خان کے مطابق ان کا مقصد حکومت پر قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ملک میں فوری طور پر آئین اور مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے تھے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے اعلان میں مزید صورتحال کچھ یوں بیان کی گئی: حکومت کو ناپاک ارادوں کا بروقت علم ہوا، چنانچہ اس سازش کے سرغنوں کی گرفتاری آج ہی عمل میں آئی ہے۔ یہ ہیں افواج پاکستان کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل اکبر خان، بریگیڈیئر کمانڈر متعین کوئٹہ بریگیڈ ایم اے لطیف، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض اور میجر جنرل اکبر خان کی بیگم مسز اکبر خان۔ سازش میں ملوث دونوں فوجی افسروں کو ملازمت سے فوری طور پر برخاست کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ سازش کی جڑیں مستحکم ہوتیں، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بارے میں سن کر جس طرح مجھے از حد صدمہ ہوا ہے، اسی طرح عوام کو بھی شدید رنج ہوگا۔ عوامی معاملات کی اس نزاکت کو پوری طرح محسوس کریں گے کہ قومی سلامتی کے اسباب کی بنا پر میرے لیے اس سازش میں ملوث لوگوں کے بارے میں تفصیلات کا سرعام اعلان کرنا ممکن نہیں۔ میرے لیے محض اس قدر بتا دینا کافی ہوگا کہ یہ لوگ اگر کامیاب ہو جاتے تو ان کی کارستانی کی ضرب براہ راست ہمارے وجود کی بنیادوں پر پڑتی اور پاکستان کو استحکام معرض خطر میں ہوتا۔ افواج پاکستان کے 2 اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف سنگین کارروائی کرتے ہوئے مجھے جتنا شدید صدمہ پہنچا ہے، اسے چھپانا نہیں چاہتا، لیکن موجودہ صورتحال میں چونکہ پاکستان کی سلامتی اور دفاع شدید خطرے میں ڈال دیا گیا تھا، لہٰذا میں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع ہونے کی بنا پر ہر 2 حیثیتوں سے میرے فرائض صاف عیاں ہیں۔ یہ پورا بیان کیپٹن ظفر اللہ پوشنی کی کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ پوشنی بھی سازش کیس کے ایک ملزم تھے، جنہیں 15 مئی 1951 کو حراست میں لیا گیا۔ وزیر اعظم کی تقریر سے قبل ہی میجر جنرل اکبر خان اور بعض دیگر فوجی افسران اور غیر فوجی افراد حراست میں لیے گئے تھے۔ میجر جنرل اکبر خان کی تصنیف ریڈرز ان کشمیر میں انہوں نے لکھا کہ دسمبر 1950 میں مجھے ترقی دے کر جنرل بنا دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چیف آف دی جنرل اسٹاف مقرر کر دیا گیا۔ جنرل ایوب خان اس وقت ڈپٹی کمانڈر ان چیف تھے اور چند ہفتوں کے بعد ان کا تقرر بطور کمانڈر ان چیف ہونے والا تھا۔ میں نے یہ بات پوری صفائی کے ساتھ ان کے گوش گزار کر دی تھی کہ کشمیر کے سوال پر حکومت سے میرے اختلاف آراء کی بنا پر، جو کہ سب کو معلوم ہے، نہ تو میری ترقی مناسب ہے اور نہ چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر میرا تقرر کرین مصلحت ہے۔ جنرل ایوب خان نے جواب دیا: میں نے حکومت سے آپ کو خود ہی مانگا ہے، اس لیے تقرری آپ کو منظور کر لینا چاہیے۔ اب میرے لیے بظاہر کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا تھا، اگرچہ 2 باتوں کے بارے میں مجھے کامل یقین تھا۔ اول یہ کہ ہر ایک مہینے جو گزرتا تھا اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ کشمیر کے تابوت میں ایک کیل اور ٹھوکی گئی، اور دوسری یہ کہ نہ تو جنرل ایوب خان کا اور نہ حکومت کا اس صورتحال کو روکنے کا کوئی ارادہ تھا۔ 22 فروری 1951 کو میرے مکان پر وہ آخری میٹنگ ہوئی جسے میں پنڈی سازش کا نام دیا گیا۔ اس میٹنگ میں چند دوسرے لوگوں کے علاوہ پاکستان ٹائمز کے فیض احمد فیض اور محمد حسین عطا بھی شامل تھے۔ 7 گھنٹے کے غور و خوض کے بعد میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قبل ازیں
جس اقدام کی تجویز پیش ہوئی تھی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ میں ان اجلاس میں جو تجویز پیش کی تھی اس کا حاصل یہ تھا کہ کشمیر میں کسی طرح کی کارروائی کرنے سے پہلے پاکستان میں ایک ایسی حکومت کے قیام کی ضرورت ہے جو ہماری پشت پناہ ہو۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے مجوزہ اعلان کا مسودہ جو میرے ہاتھ کا تحریر کردہ ہے، راول پنڈی سازش کیس کی یادداشتوں میں اب تک محفوظ ہے۔ اس اعلان کے خاص نکات یہ تھے کہ پرانی حکومت برخاست کر دی جائے گی اور اس کی جگہ ایک نگراں سول حکومت قائم کر دی جائے گی۔ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ آئین مرتب کرنے کے لیے ایک آئین ساز اسمبلی بنائی جائے گی۔ فوجی غیر جانبدار مشینری استعمال کر کے انتخابات کے یکسر غیر جانبدار ہونے کی ضمانت دی جائے گی اور تمام جنرلوں پر مشتمل ایک مشاورتی فوجی کونسل قائم کی جائے گی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ میری ان تجاویز میں سے کوئی ایک بات بھی ان کارروائیوں سے کوئی مماثلت نہیں رکھتی جو بعد میں ایوب خان نے انجام دی۔ انہوں نے 2 بار آئین منسوخ کیا جبکہ اس اعلان سے ایک جمہوری آئین وجود میں آتا ہے۔ ملک میں انہوں نے 2 بار مارشل لا نافذ کیا جبکہ اس موقع پر عام شہری قوانین میں مداخلت کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے 2 بار اس ملک میں آمریت نافذ کی جبکہ یہاں یہ ارادہ تھا کہ آئین سے گریز کا رجحان جس میں آمریت کا خطرہ پیدا ہوتا تھا ختم کر دیا جائے۔ اس وقت اس معاملے میں بہت کچھ کہا گیا اور جب سے اب تک بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے کہ ہم نے اگر یہ کارروائی کی تو بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا اور معلوم نہیں کیا کچھ ہوتا، لیکن یہ سب باتیں قطعاً غلط ہے۔ مقدمہ سازش میں استغاثہ کے اپنے گواہوں نے اور سلطانی گواہوں نے بھی عدالت کے سوالوں کے جواب میں یہ شہادت دی کہ کسی شخص کو گولی مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ دراصل کوئی فرد گرفتار بھی نہ ہوتا۔ ٹریبونل کے جسٹس عبد الرحمان بہت حیران ہوئے جب انہیں مختلف سوالوں کے یہ جواب ملے کہ میں نے بندوقوں کو کارتوس سے خالی رکھنے کی ہدایت کی تھی اور یہ کہ ایک فرد بھی میری رائے میں گرفتاری کے لائق نہیں تھا۔ اس کے باوجود کہ یہ حقائق ہر شخص کو بخوبی معلوم تھے، لیکن بہت سے لوگ اب تک یہ دعویٰ کرتے آئے کہ ہمیں ہلاک یا گرفتار کیا جانے والا تھا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ حکومت کی نظر میں مقبول اور اس کے محبوب بن جائیں۔ میرے خیال کی روح سے 23 تاریخ کے فیصلے کے بعد سارا معاملہ ختم ہو گیا اور اب میرے لیے کچھ اور کرنا باقی نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں سوچا کہ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے حکومت کو اس کی خبر نہیں ہوگی، البتہ میں اس کارروائی سے بے خبر تھا جو میرے خلاف شروع کی جا چکی تھی۔ پنجاب میں انتخابات سے عین ایک روز پہلے 9 مارچ 1951 کی صبح کو ہمیں گرفتار کر لینے کا منصوبہ تیار کیا جا چکا تھا۔ جس صبح گرفتاریاں ہونے والی تھی اس سے پہلے رات میں لیفٹیننٹ کرنل صدیق راجہ جنہیں بعد میں سلطانی گواہ بننا تھا اور جو اپنی رپورٹ جنرل ایوب خان کو پہلے ہی پہنچا چکے تھے، اطلاع دینے کے لیے میرے پاس آئے کہ آپ کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے اور اس سلسلے میں زبردست افواہیں پھیل چکی ہیں۔ انہیں میری حفاظت کے سلسلے میں بظاہر بڑی تشویش تھی، لہٰذا انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو حفاظتی تدبیر کر لینی چاہیے۔ میں نے انہیں یہ جواب دیا کہ میں اپنے اعمال کی تمام تر ذمہ داری قبول کروں گا اور اس کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ میں امید کر رہا تھا کہ میرے خلاف اگر کوئی کارروائی کی گئی تو وہ یقیناً قانون کے مطابق ہوگی، یعنی یہ کہ اس سلسلے میں متعلقہ افسر کو مکان میں نظر بند کر دیا جاتا ہے، اسے کمانڈر ان چیف کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس پر فرد جرم عائد ہوتی ہے، اس کے بعد تحقیقات ہوتی ہیں اور تب کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ اگر یہ بات تھی تو میرا ارادہ کسی بات کو چھپانے کا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کاغذات میں سے ایک بھی کاغذ، خطوط اور دستاویز وغیرہ تلف نہیں کیا اور اس لیے آخری رات میں بھی جبکہ 2 مختلف ذرائع سے مجھے خبردار کیا جا چکا تھا، میں نے نہایت اطمینان سے سویا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے معاملے میں کسی بھی قانونی ضابطے کی پابندی نہیں کی جائے گی۔ میں رات کو گہری نیند سو رہا تھا کہ کوئی 100 آدمیوں نے میرے مکان کو گھیرے میں لے لیا اور میرے چوکیدار کو فاتحانہ طور پر دبوچ لیا۔ صبح کے 6 بجے میجر جنرل ضیاء الدین نے میری خوابگاہ کی کھڑکی پر دستک دی اور کہا کہ ایک نہایت اہم معاملے میں مجھے آپ سے فوراً ملنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں ان سے ملنے کے لیے جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں بے اختیار باہر نکل پڑا۔ جو ہی میں باہر نکلا، سنگینیں اور سٹین گنیں تانے ہوئے لوگ سامنے اور دائیں بائیں غرض 3 طرف سے مجھ پر جھپٹ پڑے۔ اس سے پہلے بھی میدان جنگ میں جاپانیوں کے ساتھ جھڑپوں کے دوران میں دشمن کے سپاہی مجھ پر جھپٹے تھے، لیکن اس طرح کی جھڑپوں میں 1 اور 20 کا تناسب تو کبھی نہ تھا اور نہ میں ان کے مقابلے میں ہوتا تھا۔ مجھے اب پلک جھپکنے میں فیصلہ کرنا تھا، چنانچہ میں نے انہیں آگے آنے دیا اور میرا خیال ہے کہ یہ طفلانہ کھیل چونکہ مجھے مروب کرنے میں بالکل ناکام رہا، اس لیے میری طرف جھپٹنے والے لوگ بیچ میں ٹھٹک کر رہ گئے اور ان چند لوگوں نے جنہوں نے مجھ پر ہاتھ ڈالے تھے فوراً ہاتھ کھینچ لیے۔ یہ بتانے کے لیے کہ میں زیر حراست ہوں، میں ٹیلی فون پر اطلاع دے دینا کافی تھا، لیکن اس معاملے کو اس سے کہیں زیادہ اہم قیاس کیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ فوجیوں کو تاکید کر دی گئی کہ فی الفور چوکس ہو جائیں۔ میرے یہاں آنے والے لوگوں کو بظاہر یہ اندیشہ ہے کہ گھمسان کا رن پڑے گا جس میں شاید انہیں ہتھیار ڈال دینے کی نوبت آئے گی۔ اس واقعے کے خاص سے عرصے بعد مقدمے کے دوران استغاثہ کے وکیل مسٹر اے کے بروہی حکومت کی توجہ اس طرف یہ اصرار دلاتے اور بار بار کہتے رہے کہ میرے سرانے جو
ریوالور پایا گیا تھا اس میں گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس لطیفے کی شان نزول یہ ہے کہ جنرل ایوب خان کے یقین کے مطابق 2 ڈویژن فوجیں میری حمایت کے لیے ایک آواز کے منتظر کھڑی تھی۔ یہ 2 ڈویژن فوجیں کہاں تھیں یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ ظاہر ہے افواج پاکستان کے درمیان تو ان کا وجود نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بریگیڈیئر حبیب اللہ اور لیفٹیننٹ کرنل صدیق راجہ سے انہیں اس کی اطلاع مل چکی ہوتی۔ پھر یہ بھی حکومت ہے کہ وہ پہلے ہی تمام ڈویژنل کمانڈروں سے رابطہ پیدا کر چکے تھے۔ اتنی بھاری بھرکم فوج جس میں کوئی 30,000 جوان شامل تھے، ظاہر ہے کہ میرے مکان کے اندر یا کہیں اس کے آس پاس کامیابی سے تو نہیں چھپ سکتی تھی کہ اس کی موجودگی کسی کو ایک جھلک بھی نہ ملے۔ یہ بات قیاس میں نہیں آتی، تاہم یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ آدمی کے پرواز تخیل اسے کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ پھر ایک ایسا شخص جو ہمالیہ کے اس پار روسیوں کی پیش قدمی کو بھانپ سکتا تھا، اسے تو یہ بات بالکل ہی بے سر و پا نظر آنی چاہیے تھی۔ میجر جنرل اکبر خان سے انٹرویو۔ راکم الحروف نے اپنی طبع شدہ کتاب پاکستان جرنیل اور سیاست کے لیے میجر جنرل اکبر خان سے ان کی رہائش گاہ واقع کراچی میں مورخہ 28 اپریل 1987 کو سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ پاکستان میں ان کا پہلا کیس تھا کہ فوجی افسران کو حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔ اکبر خان کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے کیا کہا، ملاحظہ ہو۔ سازش کیا تھی؟ بات دراصل یہ تھی کہ میں خود فوج کے افسران میں زیادہ مقبول تھا اور وہ میری طرف ہی دیکھتے تھے اور میرے خیالات کی پیروی کرتے تھے۔ حکومت کے ساتھ ہمارے خیالات میں ہم آہنگی نہیں تھی۔ میجر جنرل نذیر احمد جو مجھ سے سینئر تھے، وہ بھی سازش میں ہمارے ساتھ شامل تھے اور انہی خیالات کے حامی تھے جو ہمارے تھے۔ ہم نے کوئی میٹنگ وغیرہ نہیں کی تھی جس میں مستقبل کے سلسلے میں کوئی بحث و مباحثہ کیا گیا ہو۔ لوگوں نے عام طور سے مجھ کو میری حمایت کا یقین دلایا تھا۔ میرے خیال میں 50-60 افسران ہمارے ساتھ تھے، جس میں سے حکومت نے 15 کو گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ بھی چلایا۔ فیض احمد فیض اور سجاد احمد ظہیر جیسے لوگ بھی ہمارے ساتھ گرفتار ہوئے تھے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ لوگ کم از کم مارشل کے حامی نہیں تھے۔ وہ کیوں میرے ساتھ؟ اس لیے کہ وہ یہی چاہتے تھے۔ میں خود صوبہ سرحد کا رہنے والا تھا اور ہم نے ساری عمر کوشش کی تھی کہ ملک کو آزادی مل جائے۔ کہکا لگاتے ہوئے مجھے ایسے ہی سپورٹ کیا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ ایئر کموڈور جنجوا جو ایئر فورس کے افسر تھے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ وہ بھی حکومت کے مخالف تھے اور میرے بارے میں بھی انہیں علم تھا کہ میں حکومت کا مخالف ہوں۔ میجر جنرل اکبر خان کون ہے؟ میرا خاندانی پس منظر اور میرے علاقے کا سیاسی ماحول تھا۔ باچا خان کا تعلق بھی 4 سے ہے۔ میرا خاندان سیاسی ذہن رکھتا تھا۔ میرے علاقے کے لوگوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ میرے والد صاحب نے ابتدائی زمانے میں باچا خان کی حمایت کی اور ان کو اپنا ایک گھر بھی دیا جس میں باچا خان نے خدائی خدمتگار اسکول قائم کیا۔ میرے والد کا نام حاجی محمد اکرم تھا۔ 1934 میں مدینہ جا کر آباد ہو گئے اور وہیں وفات پائی۔ میرے والد بڑے زمیندار تھے۔ ہم 7 بھائی ہیں۔ میرا تعلق 4 کے عثمان زئی قبیلے سے ہے جہاں کے ولی خان ہیں۔ باچا خان نے متاثر کیا تھا۔ جب میں اسلامیہ کالج پشاور میں زیر تعلیم تھا تو میں نے اس وقت باچا خان کو خیبر یونین کے ایک جلسے میں مدعو کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزوں کی حکمرانی تھی۔ میں پشتون یونین کا سیکرٹری تھا، لیکن میں خیبر یونین کا اسپیکر بھی تھا۔ میں نے باچا خان کو مدعو کیا تھا۔ خیبر یونین تو اسلامیہ کالج کی سرکاری یونین کا نام دیا تھا، جبکہ پشتو یونین ہم لوگوں نے قائم کی تھی۔ میں کالج لائف میں باچا خان کے خیالات سے متفق تھا۔ پھر مجھ کو 1931 میں فوج میں کمیشن مل گیا تھا۔ اکبر خان اپنے زمانے کے مشہور جنرل اس سازش کے سرغنہ کی حیثیت سے متعارف ہوئے تھے۔ انہیں جنگ کشمیر کے سلسلے میں فوج کے ایک گروہ اور عوام میں جو پذیرائی حاصل ہوئی تھی، انگریزوں سے مسلمانوں کو نفرت تھی۔ انگریزوں کے ساتھ پٹھان قبائلی علاقوں میں لڑ رہے تھے۔ یہ لڑائی 100 سال سے جاری تھی۔ صوبہ سرحد میں کئی قبائل ہیں جو انگریز کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہی قبائل کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوجوں سے پاکستانی افواج کے شانہ بشانہ لڑے۔